جیسے ایک گاؤں ہوتا ہے, بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں, وہ میں لے کے جاتا تھا جنگلوں میں. یعنی آپ دونوں چیزوں کو لے کے چل رہے تھے, نعتیں جی جی پلس گانے بالکل. اور ساتھ شوق. تو ایک چھوٹا ٹیپ آتا تھا اس ٹائم پہ جس میں 2 بیٹری ڈلتی تھی. بھائی خوشیاں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں, کیونکہ ان کا سایہ ہم پہ قائم ہے تو ہم ہوا میں کھیل رہے ہیں. یعنی آپ کو اس چیز کا احساس ابھی بھی ہے کہ جو ہم نے سٹیپ اٹھایا وہ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا. ہم لوگ کیا نکل گئے وہاں سے, ہاف تفریح ہوئی ہماری, بس وہاں سے نکل گئے. اچھا, وہاں سے پلان کر کے بغیر بتائے آپ لوگ نکل آئے کراچی کے لیے. اظہر بھائی میں اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا. اچھا, میرا کوئی اور بھائی نہیں تھا. تو ان کو یا تو میرا آسرا تھا یا پھر ان کو اللہ کا آسرا. میں نے بھی ان کو ایک شوق کے پیچھے ایک وقت میں چھوڑ دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNS پوڈ کاسٹ. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, آج ہم ان سے کچھ ڈسکس کریں گے ان کی لائف کے بارے میں, جو کرنٹ ابھی وہ کیا کر رہے ہیں, کیا ان کی فیلڈ ہے, کیا وہ کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہر انسان کا کوئی خواب ہوتا ہے, کچھ ایسے ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہر بندے کی جو اس کو کر رہا ہوتا ہے, یعنی ایز اے پروفیشنل وہ کچھ بننا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح آج ہمارے ساتھ خالد علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ ان کے جو خواب ہیں وہ اپنے خوابوں کو لے کے آج کل کیا وہ کوشش کر رہے ہیں, کہاں تک پہنچے. سب سے پہلے تو خالد بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو سٹارٹ میں ہی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کچھ خواب ہوتے ہیں جو انسان سوچ لیتا ہے لیکن ان کو تکمیل تک پہنچانا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. سم ٹائم بس میں بھی ہوتا ہے تو نہیں ہو پاتے. تو آپ کے ایسے کیا خواب ہیں جو آپ لے کے چل رہے ہیں؟ ذرا سٹارٹ فرسٹ ڈے سے ذرا آپ بتائیں. جی, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسپیشل پرائم اسٹوڈیو کا, اور جو یہاں کی ٹیم ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اسپیشلی اظہر بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ اپنا ایک موضوع جو میرے ساتھ ہو چکا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع پرووائڈ کیا. اس کے لیے میں پھر سے آپ سے شکریہ کرتا ہوں. بات دراصل ایسی ہے, بچپن پتہ نہیں تھا میرا, بچپن میں تھا بس یہ تھا کہ گلا اچھا تھا, گانے کا بھی شوق تھا, گانے گاتا بھی تھا. تو جیسے ایک گاؤں ہوتا ہے, بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں, وہ میں لے کے جاتا تھا جنگلوں میں ان کو. جی جی. تو ایک چھوٹا ٹیپ آتا تھا اس ٹائم پہ جس میں 2 بیٹری ڈلتی تھی, جس کو سیل کہتے ہیں. سیل ڈلتے تھے اور ایک کیسٹ, بالکل کیسٹ کے برابر ہی تھا وہ. بالکل وہ میرا شوق تھا. میں نے کس طرح سے وہ مینیج کیا, تو وہ میں نے لیا زندگی میں پہلی دفعہ. ہاں, خوشیاں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں. تو میں بہت خوش ہوا. جو میرے والد صاحب تھے وہ ان چیزوں کے بہت خلاف ہیں. اچھا, کرنٹلی اس ٹائم بھی بہت خلاف ہے. باقی میری جو والدہ ہیں, اللہ پاک سب کے والدین کی لمبی زندگی کرے, آمین, اور میرے والدین کی بھی, کیونکہ ان کا سایہ ہم پہ قائم ہے تو ہم ہوا میں کھیل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو میری جو والدہ صاحب ہیں انہوں نے مجھے اس چیز میں بہت سپورٹ کیا. انہوں نے کہا بیٹا زندگی میں جو دل آئے کرو, ایک چیز یاد رکھنا, جو بھی کرنا اس کو محنت سے اور لگن سے کرنا. صحیح. دوسرا, کسی کام کو آپ نے اگر کوئی چیز دماغ میں رکھی ہے تو اس کو ایک ٹارگٹ بنا کے چلو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کی جو ہے نا ایک ہیلپ جو ہے نا وہ مہیا ہو جاتی ہے, جیسے کہ غیبانہ طریقے سے. یعنی اپنے گول سیٹ کر لو, نیت اچھی رکھو. بالکل 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 ایسی بات ہے. خیر میں چلتا رہا, گانے بھی گاتا تھا, مسجدوں میں جا کے میں نعتیں بھی پڑھتا تھا. صحیح. تو آہستہ آہستہ لوگوں نے میری نا حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دی. مجھے کہتے ہیں واہ یار علوی بھائی آپ کی آواز بہت اچھی ہے, کیوں نہ آپ جا کے
रेडियो अपना भावलपुर है हमारा, मैं बेसिकली भावलपुर से हूँ अच्छा अच्छा। जी, एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग हूँ। तो मुझे लोगों ने कहा यार आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप ऐसा करें आप रेडियो में चांस क्यों नहीं लेते। छोटा घर था, मामलात इस तरह के थे, तो ये ख्वाब मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थे, ना मेरे घर वालों के लिए। यानी वहां तक आपकी रसाई नामुमकिन थी। बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन थी। खैर मैंने जब लोगों के मुंह से सुनना शुरू किया कि यार वाकई में अगर अल्लाह ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, इसका कुछ ना कुछ तो मेरे लिए बेहतर फायदा सोचा ही होगा। सोचा, बिल्कुल। मैंने वो आस लगा ली अपने साथ। चलती रही कहानी, चलती रही। मस्जिदों में जाता था, कहीं डेथ हो जाती थी वो बुलाते थे, मिलादों में भी जाता था, तो पढ़ता था मैं। किसी ने कितना दे दिया, किसी ने कितना दे दिया, वो दिल खुशी की बात थी। अजहर भाई इस तरह से सिलसिलात मेरे चलते रहे मेरे साथ साथ। सही। फिर अचानक ऐसा हुआ कि मैं तीसरी क्लास में था, स्कूल में पढ़ता था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तीसरी क्लास से मैं भागा था, कुछ दोस्त थे उनका शौक था, हम नई नई फिल्में आई थी, वीसीआर उस टाइप था, उस टाइम पे हम रात को फिल्में देखने जाते थे, 3 रुपए टिकट होती थी उस टाइम पे। सिनेमा पे? नहीं, घरों में लोग लेके आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। 96 की मेरी पैदाइश है। तो उस टाइम जब मेरा होश मैंने संभाला कि हाँ दुनियादारी में थोड़ा सा मैं समझदार हुआ, तो ये वीसीआर की फिल्मों से ही स्टार्ट हुआ मैं। अच्छा। तब ये इंडियन, पाकिस्तानी और ये सारी फिल्में चलती थी। यानी आप दोनों चीजों को लेके चल रहे थे, नाते जी जी प्लस गाने, बिल्कुल, और साथ शौक फिल्मों का भी था। बिल्कुल बिल्कुल, यानी तीनों टच दिए हुए थे आपने। बिल्कुल। तो आपको बोलते नहीं थे कि यार आप एक साइड पे चले, या गानों की तरफ आ जाए या नात की तरफ? लोगों कभी ने ऐसे नहीं बोला किसी ने? मुझे लोगों ने ना अजहर भाई बहुत लोगों ने मुझे नोक झोंक की, काफी लोगों ने, किसी ने अच्छा भी कहा, किसी ने बुरा भी कहा। कुछ ऐसे लोग भी थे कहते थे यार तेरे बस की बात नहीं है, तो किस पट्टी पे चल पड़ा है, गरीब का बच्चा है, अपनी रोजी धंधा कर, जो भी करना है, ये काम बड़े लोगों के, बड़े लोग कर सकते हैं। सही। मैंने कहा बड़े लोगों ने भी किए हैं तो भाई उन्होंने भी तो मेहनत ही की है ना। जब वो दुनिया में आए हैं तो वो कौन सा ये सारी चीजें लेकर आए थे, उन्होंने भी मेहनत की है लगन के साथ, अल्लाह ने उनको दिया। तो मेरे दिमाग में ये सोच थी मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। हम लोग जो है 4 लड़कों ने प्लान बना लिया। तीसरी क्लास से हाफ तफरी हुआ करती थी पहले स्कूलों के अंदर, तो हम 4 लड़कों ने मिलके, क्लास फेलो थे, प्लान किया यार सुना है कि शहर में जो है ना ये ड्रामे बनते हैं, फिल्में बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, और ये चीजें हमारे जहन में बैठ गई पूरी तरह से। यानी वो आपके लिए ख्वाब था? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा। और वो ऐसा ख्वाब था कि आप यकीन माने कि जितनी बुलंदी से अगर हम छलांग, कोई बोले छलांग लगा दो, हम तो उसके लिए आप रेडी थे? रेडी थे, बिल्कुल रेडी थे, बोलने की देर थी। हम लोग क्या किया, निकल गए वहां से, हाफ तफरी हुई हमारी, बस वहां से निकल पड़े। सही। कोई जेब में एक पैसा नहीं है, बस वही हमारा जो बस्ते थे हमारे हुआ करते थे, कपड़े के बना के देते थे, वो बस्ते हमारे लगे हुए वो हमने रास्ते में फेंक दिए। अच्छा, वहां से प्लान करके बगैर बताए आप लोग निकल आए कराची के लिए? कराची के लिए निकले। अच्छा। हम लोग पहुंच गए समरसटा, अच्छा, स्टेशन, रेल स्टेशन पे। सही। जब वहां पे गए तो ये कब की बात है? ये तक वही सेम 3 क्लास की बात है ये। अच्छा जी जी 3 क्लास तो में। 3 क्लास में कितनी एज होगी? तकरीबन थी कोई 11 या 12 साल एज। 11-12 साल की एज में आप लोगों ने ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? बिल्कुल ले लिया था, कराची आने का। कराची आने का। अच्छा। पता भी नहीं था कराची है कहाँ, जाना किस तरफ है, सही, क्या कराए हैं क्या। यानी उस दौर में जब ना टेलीफोन ना मोबाइल तक रसाई के घर वालों को पता हो कि यार राब्ता कर ले, अगर आप निकल आते तो पीछे तो वो परेशान सालों साल। बिल्कुल बिल्कुल, राब्ता पता नहीं कहाँ चले गए बच्चे, राब्ता तो बिल्कुल मुनक़ता हो गया ना हमारा। हाँ। तो खैर हमारे दिमाग में एक चीज थी ना, हमने वो करना है। तो 4 दोस्त थे, एक हमारे जो वहाँ गांव के जो बड़े थे, काफी अच्छे खासे जमींदार हैं, चौधरी टाइप के। सही। उनका बेटा भी हमारे साथ था।
अच्छा। बाकी 3 लोग हम बिल्कुल गरीब थे, एक टाइम का खाना है, एक टाइम का नहीं है, सीधी बात है। तो वहां से निकले हम। जब स्टेशन पे पहुंचे, मगरिब का टाइम हो गया, अब भी कौन सी गाड़ी पे जाना है और किस तरफ जाना है। हम सब एक दूसरे के मुंह पे देख रहे हैं कि कहाँ जाना है और क्या करना है। रोना भी आए, जेब में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, एक पाई भी जेब में नहीं थी। रोना भी आए, पीछे चले जाएं, एक दिल करे नहीं वापस चले जाए, एक दिल करे नहीं निकले हो तो फिर निकलो। तो इसी जज्बे के साथ हम लोग बस तुक्के पे ही, पता नहीं था, खैबर महर गाड़ी आती थी उस टाइम, मगरिब के बाद निकलती थी समझ अड्डा से, हम उसमें घुस गए। अच्छा। सीन ये हुआ, जब देखे जी टिकट वाला आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टिकट्स तो नहीं थे ना, तो वो बिल्कुल लीगल था ही नहीं। हमें ये डर था, हम जेल से बहुत डरते थे। अच्छा। फिल्में देखते थे ना, जेल में ले जाते हैं पुलिस वाले, ऐसी मार कुटाई करते हैं, तो वो हमारे जहन में था पुलिस वाले मारते बहुत हैं, इनसे बचना है। सही। तो हमारी एक हमने अंडरस्टैंडिंग की आपस में, यार देखो अगर 2 बंदे सोएंगे तो एक बंदा देखेगा टिकट्स वाले को। यानी ये आपका उस टाइम का जहन था, ये प्लान था कि बच बचा करके निकल पहुंचना है हमने। सही। ऐसा हुआ बाज़ औक़ात हम 2 को नींद आ गई, 2 जो है ना वो आगे पीछे घूम रहे थे, जिंदगी में पहली दफा वो एंजॉय कर रहे थे हम, यानी कि हम देखो ट्रेन में जा रहे हैं। तो टिकट वाला जो है वो हमारे ऊपर आ गया, उठाया हम लोगों को, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, फिर बताया उनको जी वहां से आए। वहाँ क्या काम है, यार स्टूडेंट है, वैसे घूमने के लिए निकले हैं, टिकट कहाँ है। तो बोला यार टिकट तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने नहीं लिया। अच्छा। उन्होंने बड़ी तगड़ की, बंदा बहुत अच्छा था। अच्छा। बहुत अच्छा बंदा था। उसने कहा कि ऐसा करो, मैं तो छोड़ देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट स्टेशन पे जब मैं उतरूंगा दूसरा आएगा चेकिंग वाला, उससे माफी नहीं मिलेगी, उससे बच के रहना। तो अभी फिलहाल आप लोग, उन्होंने बताया उन्होंने खुद ही बताया, आप ऐसा करना कि जब स्टेशन आने लगे तो बाथरूम में घुस जाना। अच्छा। ये उनका आइडिया था। हमने कहा ठीक है। यानी उन्होंने आपके एज इफेक्ट को देखते हुए ये नहीं पूछा कि यार आप घूमने जा रहे हो इस उम्र में? देखिए सवाल जवाब तो उन्होंने अजहर भाई इतने किए कि मैं आपको अगर बताने बैठूं तो ये बहुत लंबी स्टोरी अच्छा। है। बिल्कुल। तो समझाया भी नहीं? जी बिल्कुल समझाया भी, उन्होंने पूछा भी, सब कुछ किया, डराया भी साथ में। एंड में बस मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट जो अभी स्टेशन आएगा उससे आने से पहले बाथरूम में घुस जाना। सही। तो हमने यही किया। फिर पूरा कराची रास्ते में यही करते गए। अच्छा। फिर हमने पूछा, एक लेडीज बैठी थी, हमने उनसे पूछा कि कराची कितना दूर है। तब हम तकरीबन हैदराबाद क्रॉस कर रहे थे। वो हैरान हो गई, परेशान हो गई। कहती बेटा आप कहाँ से आ रहे हो? उन सब में ज्यादा थोड़ा जो दिमाग वाला बंदा था, बात करने वाला होशियार मैं था। सही। उन बाकी तीनों को कुछ पता नहीं था हमने क्या बात करनी है, किस तरह से करनी। तो मैंने उनको बताया हम वहां से आए, ये बात साफ बताई है, भाग क्या है। बहुत समझाया। किस्सा मुख्तसर कराची पहुंच गए आप? जी बिल्कुल। अच्छा। जब कराची पहुंचे, अब परेशान, अब जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे। बस धक्के खाते पहुंचते 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 हम लोग आ गए क्लिफ्टन। क्लिफ्टन आ गए। अब भूख इतनी लगी हुई और पैसे भी नहीं थे, बड़ी परेशानी थी। मैंने सोचा ऐसा करते हैं, कोई काम कर लेते हैं। अच्छा। जी। यानी मास्टरमाइंड आप ही थे? जी मास्टरमाइंड मैं था उनका। सही। उनको मैंने कहा एक काम करते हैं, एक एक करके काम पे लगते हैं, ताकि हमारा खाने का तो कोई इंतजाम होगा ना। तो ये भी थी। तो 60 रुपए की दिहाड़ी पे मैंने होटल पे प्लेटों का काम किया। अच्छा। वो क्या गोल्डन दिन थे, यकीन माने। जबरदस्त। अच्छा, जो आपने आके आपको काम भी मिल गया, खाने का सिस्टम भी बन गया, लेकिन पीछे जो आपकी वालिद है, वालिदा है, भाई है, बहन है, आपने उसको जहन में नहीं रखा कि उनकी कंडीशन कैसी होगी? देखें तकलीफ तो बहुत होती थी। अगर आज मैं बैठा हुआ हूँ ये स्टोरी याद करते हुए, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। यानी आपको उस चीज का एहसास अभी भी है कि जो हमने स्टेप उठाया वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। यानी मेरे
میری والدہ میرے والد کے لیے بڑا دردناک ایک خوفناک تھا کہ میرے بچے کہاں چلے گئے. اظہر بھائی میں اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا. اچھا. میرا کوئی اور بھائی نہیں تھا. ہوں. تو ان کو یا تو میرا آسرا تھا ہوں. یا پھر ان کو اللہ کا آسرا تھا. ہوں. میں نے بھی ان کو ایک شوق کے پیچھے ایک وقت میں چھوڑ دیا تھا, ہوئے ہوئے. جس کی آج بھی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا خالد صاحب, ابھی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیونکہ آپ کی سٹوری بہت دردناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ایج میں ہوتا تو میں شاید یہ نہ کر پاتا جو سٹیپ آپ نے اٹھایا. اتنی ایج میں آپ اتنی دور سے کراچی آ گئے, ٹھیک ہے, اس دور میں کہ جب ایک پیغام کی بھی کوئی ایسی فاسٹ چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو میسج بھیج سکو یا کال کر سکو کہ بھائی ہم یہاں پہ سیف ہے, ہم یہاں پہ آ گئے, جس طرح آج کل ہو جاتا ہے. تو وہ تمام سہولیات نہ ہونے کے باوجود بھی آپ آ گئے. جب آپ واپس گئے تو ان کا کیا ری ایکشن تھا آپ کے لیے؟ جب میں واپس یہاں سے گیا تھا تو سب سے پہلے تو میں بہت ڈرا ہوا تھا, سہما ہوا. اچھا, کتنے ٹائم کے بعد آپ گئے واپس؟ میں تقریباً گیا تھا کوئی 4 یا 5 ماہ بعد گیا تھا. ہوئے 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 4-5 ماہ بعد. تو کیا کنڈیشن تھی امی ابو کی؟ بس بتا نہیں سکتا کیا کنڈیشن تھی. مار پڑی؟ ڈر تھا لیکن نہیں, مار پیٹ. اچھا, ان کے لیے تو ایسا نہیں تھا کہ جیسے یار ایک اللہ پاک نے ایک کرشمہ کر دیا کہ ہمارے لیے نئی چیز ہو گئی؟ دیکھیں ان کے لیے تو جیسے میں ان کے سامنے گیا, انہوں نے مجھے دیکھا, میرے والدین نے, ان کے لیے سمجھا میں اس ٹائم پہ پھر دوبارہ پیدا ہوا. پہلے تو چلے جو ہوا ہوا. اچھا, خالد نے اتنے دھکے کھائے, جی خالد نے اتنے بڑے بڑے سٹیپ اٹھائے, اب بھی خالد کہاں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں جی, اللہ کا بڑا کرم ہے, نیک نیت خلوصی کے ساتھ اللہ کا دامن پکڑ کے رکھا اور آج تک پکڑا ہوا ہے. اس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا. میں آج بھی یہی کہوں گا کہ اس رب پہ, اس ذات پہ بھروسہ رکھو. وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. بالکل. بس وہ کہتا ہے تھوڑی محنت کر, باقی میں تیرے ساتھ ہوں. یہ ہم نا شکرانے ہیں. اچھا, اس دوران کام کرتے تھے, سوتے کہاں تھے آپ لوگ؟ اظہر بھائی 60 روپے میرے ہوتے تھے, صرف میری دیہاڑی ہوتی تھی. اب 60 روپے میں ہم 4 لوگ کھانا کیسے کھائیں؟ پھر ہم سموسے لیتے تھے, کسی کو آدھا آ گیا, کسی کو ایک آ گیا, کھانا کھایا, کہیں گٹر اچھا مل گیا صاف ستھرا, گٹر پہ جا کے سو گئے. کسی گٹر کے اوپر سو گئے, فٹ پاتھ پہ سو گئے. فٹ پاتھ الگ ہوتی ہے. اچھا. لیکن گٹر جو ہوتا ہے نا, جیسے ڈھکنا ٹائپ اوپر بننا ہوتا ہے, بڑے بڑے ڈھکن ہوتے تھے, بالکل پلستر ہوئے ہوتے تھے, ان کے اوپر جا کے سو جاتے تھے. ایک دفعہ ہم سو رہے تھے, پولیس والے آ گئے, آتے ساتھ ہی یہ انہیں گالیاں والیاں بھی دی اور ٹھڈے وڈے بھی مارے. ایک نے ڈنڈا مارا میرے یہاں گھٹنے کے اوپر, اور اتنی زور کا لگا. اس ٹائم بھی گھر والوں کی, ماں باپ کی بہت یاد آئی. صحیح. تو اظہر بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں اتنی ہیں کہ میں اندر سے بیان نہیں کر سکتا. بہت تکلیفیں جھیلی ہیں, بہت دکھ جھیلے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے 8 گانے ریلیز ہو رہے ہیں. اچھا. جی, اور آپ کی دعا ساتھ ہے. صحیح. یعنی جس مقصد کے لیے نکلے, جی وہ بالکل اللہ نے پورا کیا, وہاں تک آپ پہنچے. بالکل پہنچ گیا. آج دیکھیں نا اتنی بڑی جگہ پہ پہنچے ہو, سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے میرے اللہ کی. صحیح. سونگ یعنی آپ کا شوق تھا سنگنگ. اچھا, اتنی انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ کی اور درد والی, تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ پھر آپ ہمیں کوئی سانگ سنائیں. جی بالکل سناؤں گا, کہ تاکہ ہمارے ناظرین کو لگے کہ یار اتنے دھکے کھانے کے بعد آج بندہ کیا بن گیا ہے. بالکل سناتے ہیں. ہولی ہولی ساڈے کولوں دور ٹر گئی, ایسا او دی زندگی چ کون آ گیا, ایسا او دی زندگی چ کون آ گیا. ہولی ہولی ساڈے کولوں دور ٹر گئی,
ایسا دی زندگی چ کون آ گیا, ایسا دی زندگی چ کون آ گیا. کردے ساں پیار جنوں جدے اتے مان سی, او جنی سونی لگدی سی اونی بےمان سی. کیا بات. کردے ساں پیار جنوں جدے اتے مان سی, او جنی سونی لگدی سی اونی بےمان سی. کر کے او دل ساڈا چور ٹر گئی, ایسا دی زندگی چ کون آ گیا, ایسا دی زندگی چ کون آ گیا. زبردست, کیا بات ہے. اچھا, آواز بھی آپ کی اچھی ہے, تھینک یو. اور ابھی ماشاءاللہ سے آپ کے ٹریک ریلیز بھی ہو رہے ہیں. جی جی بالکل, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سے. اور آپ ایکٹیو بھی ہیں اپنی فیلڈ میں. جی بالکل. تو ان فیوچر آپ اپنے آپ کو ابھی کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, محنت کی ہے, لگن کے ساتھ کی ہے, دکھ بھی جھیلے ہیں, تکلیفیں بھی جھیلی ہیں, بھوک بھی جھیلی ہے. بات وہیں آ جاتی ہے اظہر بھائی کہ اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑا ہے. صحیح. اس نے مجھے نہیں چھوڑا. تو آج ماشاءاللہ میرے 8 گانے ریلیز ہو رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی میری یہ محنت کی اور میری یعنی کک ابھی ملی, ابھی ملی, یعنی کوئی 21-22 سال کے بعد. جی بالکل بالکل. اس دوران مطلب اسٹرگل چلتی رہی, بالکل محنت کرتے رہے, بالکل اپنا ویژن جو تھا, اپنا گول ٹارگیٹ بناتے رہے, سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آتے رہے. جی جی بالکل. صحیح ہے. تو بوریت فیل نہیں ہوئی کہ یار بہت لمبا عرصہ لگ گیا؟ دیکھیں لمبا عرصہ تو پتہ نہیں کتنی عمریں گزر جاتی ہیں, پر جب جس ٹائم جو چھت پہ کھڑا ہو, اوپر نیلی چھت والا, وہ راضی ہو تو 1 منٹ لگتا ہے. صحیح. یہ مشکل ہے. دیکھیں مشکل تو ہے, مشکل تو بہت ابھی بھی ہو سکتا ہے, آگے میرے لیے اور بھی مشکلات ہوں گی, اور بھی مشکلات ہوں, لیکن میں فیس کروں گا کیونکہ زیادہ مشکلوں سے نکل آیا ہوں. دیکھیں آپ نے جتنا عرصہ بتایا نا, جی جی, اب اگر آپ اگلے سٹیپ پہ اگر آپ گھبرا جاتے ہیں جی تو یہ آپ کے 21 سال ضائع ہو جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل نہیں گھبراؤں گا میں, کیونکہ مجھے بھروسہ ہے یہاں تک آیا ہوں تو ضرور ہے, جو اگلا ٹارگیٹ ہے میرا میں اس تک بھی ضرور جاؤں گا. اچھا, بالکل. یعنی خالد اپنے آپ پہ مجھے اپنے آپ پہ بلیو ہے, پھر اپنے رب پہ بھی بلیو ہے, میں کر سکتا ہوں. یعنی خالد گھبرانے والا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور اسی زور و شور سے بڑھنا ہے. کچھ بھی ہو جائے آگے بڑھنا ہے. کچھ بھی ہو جائے, چاہے آندھی آئے چاہے طوفان ہو, ہم نے آگے بڑھنا ہے. اچھا, ہم کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, صحیح ہے, ہم آپ سے ایک اور سانگ سنیں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے, وہ آپ سنائیں, اس کے بعد آپ نے ایک میسج دینا ہے. بالکل. ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک اسٹرگل میں ہے, جس طرح کوئی بھی ایگزامپل کسی بھی کام میں, اسپیشلی وہ ہم اس سے سنگنگس کے علاوہ بھی, جی جی, ان کے لیے ایک میسج دینا ہے. ابھی فی الحال آپ ایک گانا سنائیں. بالکل. ایسے نہ دیکھو مجھے پیار ہو جائے گا, ایسے نہ دیکھو مجھے پیار ہو جائے گا. آسمانی ادا یہ ادا سب سے جدا, ہوش کھو جائے گا. ایسے نہ دیکھو مجھے پیار ہو جائے گا, ایسے نہ دیکھو مجھے پیار ہو جائے گا. تجھ سے ہی تو میرے دل کی پہچان ہے, ایسا لگتا ہے کہ تو میری جان ہے. ہم سے مل کے کبھی تم نہ ہو نا جدا, اف یہ تیری ادا
یہ ادا سب سے جدا ہوش کھو جائے گا ایسے نہ دیکھو مجھے پیار ہو جائے گا ایسے نہ دیکھو مجھے پیار ہو جائے گا. ایک میسج دے دیں جی بالکل. ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک اپنی کسی بھی فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں جی جو بھی اس ٹائم دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے ایمانداری کا دامن مت چھوڑنا کبھی اور دوسری بات یہ کہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا. تیسری بات یہ کروں گا کہ اپنے والدین کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرنا. بالکل سب سے بڑی کامیابی ہماری وہاں سے چل رہی ہے کیونکہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں تو سب کچھ ہمارے پاس ہے. سب کچھ ہمارے پاس ہے. تو انشاءاللہ مشکلات بھی آئیں گی آپ کی زندگی میں تکلیفیں بھی ہوں گی پریشانیاں بھی آئیں گی بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ کے لیے دیوار بننا چاہ رہی ہوں گی. اگر آپ اسٹرانگ ہیں کوئی سی دیوار آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتی. کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو مضبوطی سے کھڑے رہیں ہمت نہ ہاریں بس آگے بڑھتے رہیں اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائیں. اپنے ٹارگٹ پہ پہنچے. خالد صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اپنے ہوسٹ اظہر چودھری کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.